السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا امان اللہ مجاہد صاحب، جس بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے کہ کیا حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے بغیر سترے کے عورت یا پھر کالا کتا یا گدھا گزر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے کالا کتا اور گدھا اور اس طرح جوان عورت، حائضہ عورت گزر جائے تو پھر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ کچھ لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، اس کو عورتوں کے خلاف کہتے ہیں۔ تو اصل میں سب سے پہلے مفہوم سمجھیں۔ امام نبی رحمہ اللہ اور اس طرح امام علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اور اس طرح دوسرے جو محدثین ہیں، انہوں نے جو اس کی تفسیر، جو اس کی وضاحت، جو تعبیر بیان کی ہے کہ اس طرح اگر یہ تینوں چیزیں نماز کے آگے سے گزریں گی، نمازی کے آگے سے گزرے گی تو نتیجتاً نماز ٹوٹے گی نہیں بلکہ فاسد ہوگی، نماز میں خلل آئے گا۔ اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ کالا کتا ایک تو یہ نقصان پہنچا سکتا ہے، دوسرے نمبر پر یہ گندی آوازیں نکالے گا، اور اس کے بعد گدھا یہ بھی گندی آوازیں نکالتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گدھا ہینکتا ہے، جس طرح ہانکتا ہے تو آوازیں نکالتا ہے، یہ شیطان کی صورت ہے۔ اور اس طرح جو کالا کتا ہے یا ویسے کتا جہاں ہوتا ہے تو وہاں فرشتہ نہیں آتا۔ رہی عورت کی بات، کیا ان کو گدھے اور کتے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں عورت کے متعلق اس لیے کہا گیا، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، عورت سامنے سے گزرے گی تو اس کا ذہن، اس کے خیالات وہ بھٹکیں گے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ عورت مکمل پردہ ہے، اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہے کہ جب عورت باہر نکلتی ہے، یعنی بغیر حجاب کے زیب و زینت کر کے، تو وہ شیطان کی صورت اختیار کرتی ہے۔ تو یہ ہے مفہوم کہ انسان کو، اس کے ذہن کو فاسد خیالات سے محفوظ رکھنے کے لیے اس لیے عورت کا تذکرہ ہوا کہ عورت کے حسن کی وجہ سے اور اس طرح جنسی جو ہے نا اختلاف کی وجہ سے انسان کا ذہن ادھر نہ بھٹک جائے۔ اس کے بعد اگر عورت کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ جی ملا دیا گیا ہے، تو میرا سوال یہ ہے، اسلام میں، اسلام سے قبل اور اسلام میں جو قوانین ہیں ان کا موازنہ کریں۔ اسلام سے قبل ایام مخصوصہ والی عورت کو کس طرح بدسلوکی کا شکار کیا جاتا تھا کہ کھانا پینا الگ، اور اس طرح اس کے علاوہ بھی اور بھی اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا۔ مگر اسلام میں کیا ہے کہ وہ کھانا بھی پکا سکتی ہے، بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، اور اس طرح میاں بیوی اکٹھے یعنی مباشرت تک، حتیٰ کہ بوسو کنار تک، یعنی اکٹھے سو سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ مجھے مسجد نبی سے مصلی اٹھا دو۔ میں نے کہا میں ایام مخصوصہ والی ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ ایام مخصوصات تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں کہ میں ایام مخصوصہ والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھا اور قرآن کی تلاوت کی۔ تو اس لیے اس سے کیا معلوم ہوا کہ عورتوں اور اس طرح مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قوانین کا لحاظ ضرور رکھا ہے، مگر ان کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ نہیں کیا اور ان کے حقوق کو سلب نہیں کیا۔ اصل میں اسلام میں ان کی عزت بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں، جبکہ
اسلام کے برعکس دوسری جگہ جائیں گے تو آپ کو ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔